میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اور نہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام بھیجے، الا یہ کہ اس کو اس کی اجازت دے دی جائے۔ یعنی مثلاً ایک شخص نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کسی اور آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں ٹانگ اڑائے۔ اس سے بغض اور حسد اور عداوت یہ پیدا ہوتی ہے۔ بیع، خرید و فروخت کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی آ کے ان دونوں کے سودے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسم الرجل على صوم اخیہ المسلم، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، یعنی کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو تو اس میں مداخلت نہ کرے اور چیز کے زیادہ دام نہ لگائے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللہ بعضهم من بعض، رواہ مسلم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہری آدمی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کسی کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو ممنوع بیعات میں سے یہ اس حدیث میں کچھ سے منع کیا، جس میں یہ ہے کہ کسی کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ کوئی دو آدمی سودا کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کے سودے کو خراب نہ کرو۔ اسی طرح کوئی کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کسی دوسرے آدمی کے لیے، وہاں پیغام بھیجنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح شہری آدمی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، چھوڑ دو اس کو کہ وہ خود آ کے شہر کے اندر اپنے مال کو فروخت کرے، تاکہ اس کو شہر کے ریٹ کا پتہ چلے، ایسا نہ کہ وہ دھوکہ کھائے۔